السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمد تعالی قرآن مقدس کے 26.5 پارے تقریباً مکمل ہو گئے۔ اللہ رب العزت بقیہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں صحیح مخارج و صفات کے ساتھ کرنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی تلاوت کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک بہت بڑی اور بہم آیت کی تلاوت ہوئی جس میں فتح مبین، اسلام کو ایک بڑی فتح بھی ملی ہے۔ اس کے حوالے سے میں چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اسلام کے خلاف جن لوگوں میں ایک ایسا تصور ہے کہ اسلام پھیلا ہے تو تلواروں کی زور سے پھیلا ہے، زور زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھایا گیا، ان تمام چیزوں کے جوابات آج انشاءاللہ اس بیانات میں انہیں مل جائیں گے کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کا عفو و درگزر کرنا کس حد تک تھا، تاریخ میں کوئی ان کا مثل لا کر نہیں دکھا سکتا۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ فتح مبین کا پس منظر ایسا ہے کہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی غرض سے مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے۔ مدینے سے تشریف لیے صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت آپ کے ساتھ تھی اور احرام کی حالت میں سب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ گمان تھا کہ مکہ والوں کے ارادے کیا ہیں اور ان کے ویوہار برتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہوں گے، اس لیے آپ نے بنی خزاعہ کے ایک شخص کو پہلے ہی بھیج دیا کہ جاؤ، جا کر پتہ کرو کہ مکہ والوں کا مزاج ہمارے مطابق کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں ہمارے متعلق، جا کر ان کے بارے میں پتہ کر کے آؤ۔ ادھر پہ یہ شخص جب مکہ والوں کے پاس گیا تو دیکھا کہ مکہ والوں نے جب سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے مکہ آ رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک کثیر تعداد میں مقام بلدح میں وہ لوگ آ کر قیام کیے، پڑاؤ کیا، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید جو اب تک ایمان نہ لائے تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور جنگجو انہوں نے اپنے ساتھ لے کے مقام غمیم میں وہاں پڑاؤ کیا۔ یہ دونوں جگہوں پر پڑاؤ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ابھی راستے ہی میں تھے کہ آپ نے دیکھا کہ دور سے ہی گرد اڑتی نظر آئی۔ آپ نے جان لیا یہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر ہے۔ آپ اس راستے سے اپنے آپ کو ہٹا کر ایک دوسرا نیا راستہ اپنایا۔ آپ نے جو نیا راستہ اپنایا اور ایک الگ جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا، اس جگہ کا نام حدیبیہ تھا۔ یہ حدیبیہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہاں پانی کی بڑی قلت تھی، ایک ہی کنواں تھا، تھوڑی دیر میں وہ کنواں بھی سوکھ چکا تھا۔ صحابہ کرام پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیالہ پانی پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنی انگشت مبارک، اپنی تمام انگلیوں کو رکھا تو انگلیوں کے بیچ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ انگلیوں کے بیچ سے پانی کے چشمے جاری ہونا شروع ہو گئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیے پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یہ اسی کی طرف آپ نے نقشہ پھیرا اور یہ بھی فرماتے، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے امام نے اس کو اشعار میں بھی بیان کیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے جہاں پر کنویں کا پانی سوکھا تھا۔ آپ نے جو وضو بنایا تھا اس غسالے کو اس کنویں میں ڈالا گیا اور ایک تیر آپ نے اس کنویں میں مارا۔ اس تیر کو چھوڑنا تھا کہ کنویں نے پانی ابلنا شروع کر دیا۔
اور اس طرح پانی ابلا کہ کس کثرت سے جتنے صحابہ کرام تھے سب نے سیر ہو کر پانی پیا بھی اور غسل کیا، وضو کیا، تمام حاجات کو بھی پوری کر لی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ مقام حدیبیہ میں نظر آیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ بنی خزاعہ کا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں کے ارادے آپ کے مطابق اچھے نہیں ہیں، وہ جنگ کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے پوری تیاریاں اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر فلاں جگہ پر پڑاؤ کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جانب دیکھا تو سب احرام کی حالت میں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر ان کفار سے تم یہ کہہ دو کہ میں ان سے صلح کرنا چاہتا ہوں، کچھ معاہدے کر کے ان سے صلح کی جائے گی، اگر وہ مجھ سے صلح کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، نہیں اگر انہوں نے صلح نہیں کی تو یاد رکھیں آلریڈی پہلے ہی سے انہیں بہت نقصان پہنچ چکا ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، جب تک میرے جسم سے میرا سر لگا رہے گا میں تب تک ان سے جنگ کرتا رہوں گا۔ یہ دو باتیں آپ نے کہہ کر بھیجا۔ اب یہ بنی خزاعہ کا شخص جب وہاں پر پہنچنے کے بعد کفار کے بیچ میں اس نے اپنی بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی بات کر رہے ہیں۔ اتنی بات کرنا تھا کہ چند اوباش نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ٹھٹا مارنا شروع کیا اور بہت طرح طرح کے قہقہے لگانے شروع کیے، باتیں بنانی شروع کی۔ اب ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ کفار قریش اور مکہ کا سب سے معزز اور بڑا شخص تھا، سب سے عزت دار۔ یہ ان لوگوں کے بیچ میں آیا اور آنے کے بعد جب سب کے درمیان کھڑا ہوا تو سب خاموش ہو گئے اور کہنا شروع کیا، اے مکہ والوں، کیا میں تمہارے باپ کی حیثیت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا ہاں بالکل آپ ہمارے باپ جیسے ہیں۔ کہا کیا تم میرے بیٹے جیسے نہیں ہو؟ سب نے کہا ہاں یقیناً ہم تمہارے بچے ہی جیسے ہیں۔ تو کہا پھر تم مجھے اجازت دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر صلح کی کیا بات ہے، کیا تجویز ہے، وہاں کا جائزہ لے کر آتا ہوں، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ تھے وہاں پر۔ عزیزان مکرم، اتنی بات سنی تھی، سب نے اسے نمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ یہاں پر جب یہ حاضر ہوا عروہ بن مسعود ثقفی، حاضر ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہی تھا تو آپ سے کہنے لگا کہ تم بھی مکہ کے ہی رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ کہا تم بھی مکہ سے ہی رہنے والے تھے، کون شخص اپنے شہر والوں کو ساتھ اس طرح بدسلوکیاں کرتا ہے، انہیں نیست نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ بہت ساری باتیں سنانا شروع کیا کہ تم بھی یہیں کے نمائندے ہو، یہیں کے رہنے والے، اور تم جنگ کی باتیں کرتے ہو۔ بہرکیف اس نے پھر آپ کے پیچھے جو صحابہ کرام کھڑے تھے ان کے بارے میں تانا مانا شروع کیا۔ کہا یہ جو تمہارے پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان میں چند چہرے ایسے دکھتے ہیں جو جنگ کی حالت قائم ہوگی تو یہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہی کھڑے تھے۔ آپ کو جلال آیا اور جلال میں آپ نے کہا اے بدبخت، تو ہم سے یہ باتیں کرتا ہے، جا تو اپنی لات و عزا کی شرمگاہ چوس۔ ایک تنزیہ کلمہ بولنا تھا۔ آپ نے جب اتنا جملہ کہا تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا یہ کون شخص ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ کون شخص ہے جس کے اندر اتنی جرأت ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اے ابو بکر، تیرا اگر مجھ پر ایک احسان نہیں ہوتا اور اس احسان کا بدلہ اب تک میں نہیں چکا سکا، اگر اس احسان کا بدلہ چکا دیا ہوتا تو میں تیری اس بات کا ضرور جواب دیتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ لفظ کہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہوا تو وہاں زمانے میں حالات ایسے ہوتے تھے، جو بڑا شخص ہوتا تھا اپنے آپ کو معزز سمجھتا تھا، جب کسی سے بات کرتے تو داڑھیوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر اور ہاتھ دراز کر کے بات کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر تھا اور جب یہ گفتگو کرتا تو اس کے ہاتھ یوں ہی دراز ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے پاس پکڑتا، داڑھی کے پاس ہاتھ بڑھاتا
ادھر سائیڈ میں ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ حرکت دیکھی، جلال میں آئے، تلوار کا دستہ آپ سے نے لیا اور اس سے اس کے ہاتھ پہ دے مارا۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا یہ کون شخص ہے جس نے ایسی جرت کی؟ کہا یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ کہا یہ دغا باز، اس کے ساتھ میں نے احسان کیا اور آج یہ میرے ساتھ ایسا صلہ کرتا ہے۔ ہوا ایسا تھا کسی زمانے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی میں ایسے حالات پیش آئے تھے کہ کچھ پیسہ انہیں اپنے پاس سے دینا پڑا تھا، ان کے اوپر کچھ عائد ہوئے تھے، تو اس کی جگہ اس عروہ بن مسعود ثقفی نے ذمہ داری لی کہ میں پیسے کو ادا کروں گا، تو اسی کا احسان جتلاتے ہوئے اس نے یہ جملہ کہا تھا۔ خیر، اتنی بات ہونے کے بعد یہ سارے ماحول کا جائزہ لیا، جائزہ لے کر ایک لمبی چوڑی گفتگو کر جب مکہ والوں کے پاس لوٹا، اب وہاں جا کر جو داستان بیان کرتا ہے اور کہتا ہے مکہ والوں تم کس سے جنگ کی بات کرتے ہو؟ یقیناً میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں حاضر رہا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھا، وہاں کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کی شان و شوکت کو دیکھا، لیکن جس طرح میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان و شوکت کو دیکھا ہے کسی بادشاہ کے نہیں دیکھا۔ کہا میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی ابھی زمین پر نہیں گرنے پاتا، تمام صحابہ اکرام اس طرح اس پانی کو لوٹتے ہیں اور اپنے بدنوں پر ملتے ہیں، وہ کھکار ڈالتے ہیں تو لوگ اپنے ہاتھوں پر لے کر اسے اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ اے کفار قریش، تم مجھے بتاؤ جس قوم کے لوگ اپنے نبی کا گسالے کا پانی زمین پر گرنا پسند نہیں کرتے، وہ قوم کب پسند کرے گی کہ ان کے جسم سے ایک قطرہ بھی زمین پر گرے؟ اس نے اس طرح کی ایک بیانات کیے۔ اب یہ بیان ہونا ہی تھا کہ تمام داستانوں کو سنانے کے بعد کفار قریش میں سے ایک شخص جس کا نام جلیس تھا، غالباً یہ بکریوں سے بڑی محبت کرتا تھا، اس نے کہا مجھے اجازت دی جائے میں بھی جائزہ لے کر آؤں گا۔ کفار قریش نے اسے بھی اجازت دی۔ اجازت ملی، جانے کے بعد ابھی یہ دور ہی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والا جو شخص ہے یہ بکریوں سے، جانوروں سے بڑی محبت کرتا ہے، تم عمرہ کرنے آئے ہو؟ تمام صحابہ کرام اپنے جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ کہا اپنے جانور کو آگے کرو اور لبیک کی صدا لگانا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، یہ دور ہی کھڑا تھا، ابھی جانور کو آگے کیا گیا، تمام صحابہ کرام نے لبیک 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 اس کی صدا لگانا شروع کیا۔ یہ لبیک کی صدا سنا، احرام کی حالت میں دیکھا اور جانوروں کو دیکھا، اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا آئی کہ اتنی نورانی شکل والے لوگ جو اپنے ساتھ جانور بھی لائے ہیں احرام کی حالت میں، ان سے کب مناسب ہے کہ جنگ کی جائے؟ وہ واپس الٹے پیر گیا اور جا کر کفار قریش سے کہا کہ تم کس سے جنگ کی بات کرتے ہو؟ وہ ایسے مبارک لوگ ہیں ان کو عمرہ کرنے دیا جائے۔ خیر، اس کی باتوں پہ لوگوں نے کان نہیں دھرا۔ پھر اس میں سے ایک مکرز یا اس طرح نامی کا کوئی شخص کافر تھا، اس نے کہا مجھے اجازت دی جائے میں بھی جائزے کے لیے جاؤں گا۔ کچھ لوگ ہوتے نا ہم بھی اپنے اعتبار سے جائزہ لیں، ہم بھی اپنے اعتبار سے جائزہ لیں کیا ہے ماحول وہاں کا۔ یہ شخص جیسے ہی آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لچا آدمی ہیں، یہ لچا آدمی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا ہی تھا، یہ ابھی قریب ہی آ رہا تھا کہ کیا دیکھا؟ حضرت سہیل بن عمرو یہ کافروں کی جانب سے ابھی آتے ہوئے نظر آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل آ گیا ہے، اب معاملہ سہل ہو جائے گا۔ سہیل آ گیا ہے، اب معاملہ سہل ہو جائے گا، یعنی تمام آسانیاں ہو جائے گی۔ وہ سہیل بن عمرو آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ایک لمبی چوڑی گفتگو ہوئی اور معاہدے کے لیے طے کیا گیا۔ معاہدہ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ لکھا جائے۔ معاہدہ لکھنے سے پہلے جو دستاویز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لکھنے کے لیے آپ نے فرمایا، فوراً سہیل بن عمرو نے اعتراض کر دیا، ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، ہمارا جو معاہدہ ہوگا ہم پرانے دستور کے اعتبار سے کریں گے، بسمک اللہم، اس کا یہ جملہ تھا، یہ لکھا جائے۔ اب حضرت علی یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، دل میں بڑا رنج ہوا کہ یہ معاملات ایسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اس پر بھی آپ راضی ہو گئے۔
بسمکا اللہم کر کے دستاویز کو لکھایا گیا. پھر آپ نے آگے لکھایا جس میں نام کے ساتھ آپ نے لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اتنا اس نے سننے کے بعد کہا قسم سے اگر مجھے معلوم ہوتا تم اللہ کے رسول ہو تو یقیناً ہم تمہیں عمرہ کرنے دیتے، لیکن تم تو عبداللہ کے بیٹے ہو. یعنی ایک تنزیہ جملہ بولنا، تم تو عبداللہ کے بیٹے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے میں رسول اللہ بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں. دونوں آپ نے فرمایا میں دونوں ہوں. یہ الگ بات ہے تم لوگ اسے جھٹلاتے ہو، تم لوگ میری بات کو نہیں مانتے. خیر یہ جو لفظ لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اسے بھی مٹایا جائے. اب حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ٹھیک ہے اس کو بھی مٹا دو. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میری جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کا نام جہاں پہ لکھا ہو میں مٹا دوں، آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ پھر بات ایسی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہی اس کو مٹا دیا تھا، اپنے ہاتھ سے ہی اس دستاویز میں جو لکھا تھا اس کو مٹایا. عزیزان مکرم یہ ساری داستانیں جو ہوئی، اب دستاویز تیار کیے جا رہے تھے، کئی شرطیں لکھی گئیں اس میں کہ آپ ان سال عمرہ نہیں کریں گے، پہلی شرط. دوسری شرط یہ اگلے سال جب آپ آئیں گے تو بغیر ہتھیار کے آئیں گے اور 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے. ہتھیار میں صرف آپ کے پاس تلوار ہوگی اور تلوار بھی آپ کے نیام کے اندر ہوگی، آپ ننگی تلوار لے کر نہیں آئیں گے. یہ ساری شرطیں لگائی. ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ مدینے سے جو مکہ آئے گا ہم اسے جانے نہیں دیں گے، مکہ سے جو شخص مدینہ بھاگ کر آئے گا آپ کو اسے واپس لوٹانا پڑے گا. ایک یہ بھی شرط لگ دی. پھر آخر میں یہ شرط رکھی کہ 2 قبیلے ہیں بنی خزاعہ اور بنی بکر. بنی بکر یہ کافروں کی جانب سے تھے حلیف، اور بنی خزاعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنے. کہا یہ دونوں ہمارے حلیف ہیں، جس طرح ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے کہ کوئی جنگ و جدال نہیں کرے گا. 10 سال کا یہ معاہدہ تھا کہ کوئی کسی کو قتل و قتال نہیں کرے گا، صلح ہو رہی تھی، معاہدہ طے ہو رہا تھا. تو ہمارے حلیف کے ساتھ بھی کوئی جنگ نہیں کرے گا. یہ نام یاد رکھنا کیونکہ فتح مکہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ جو گروہ بنا تھا بنی خزاعہ اور بنی بکر، ان کو یاد رکھنا، یہ سب سے مین چیز ہے. تو اب یہ اتنے معاہدے طے پائے. عزیزان مکرم یہ معاہدے طے پانا ہی تھا، اب یہ دستاویز پہ دستخط نہیں ہوئی تھی کہ ابو جندل ایک صحابی ہیں جن کو مکہ میں قید کر کے رکھا گیا تھا، یہ سہیل کے بیٹے ہی تھے. یہ بیڑیوں میں گھسیٹتے گھسیٹتے ابھی مدینے تک پہنچ آئے، اور مدینے میں آنے کے بعد صحابہ کرام کی جانب دیکھا اور دیکھ کر یہ کہنے لگا. سہیل بن عمرو نے کہا ابھی دستاویز دستخط نہیں ہوئے. کہا یہ ساری شرطیں اپنی جگہ. کہا یہ جو شخص آیا ہوا ہے ابو جندل اس کو تم میرے ساتھ واپس مکہ بھیجو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی دستاویز پہ دستخط نہیں ہوئے، دستخط ہو جاتی اس کے بعد شرط لاگو ہوتی ہے. کہا نہیں اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں دستخط پہ سائن نہیں کروں گا، یہ دستاویز پہ کوئی سائن نہیں ہوگا، معاہدہ یہیں ابھی کا ابھی ختم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اتنی سخت باتیں اس نے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے، ہو سکے تو مجھے سپرد کر دے، میں اسے اپنے پاس رکھ لوں. اس نے کہا نہیں میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ ساری بات وہ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے انہیں قیدی اور بندی بنا کر رکھا گیا تھا. اتنی بات ہونے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں اس پر بھی راضی ہوں. اب ابو جندل جو صحابی تھے انہوں نے دیکھا، کہا اے مدینے والوں، اے صحابہ کرام، دیکھو کافروں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا تم واپس مجھے پھر ان کے حوالے کر دو گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایمان سے پھر جاؤں؟ اس طرح کی انہوں نے بیانات کرنا شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تمام گفتگو کو سماعت کر رہے تھے، اس گفتگو کو سماعت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر تھوڑا رعب میں آئے، اور آنے کے بعد جو ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی، آپ نے تیورانہ انداز میں ان سے کہا یا رسول اللہ کیا آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم یقیناً حق پر ہیں. کہا پھر اسلام میں آنے کے بعد ہمیں یہ ذلتیں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ ہم کیوں ان کا جواب نہیں دیتے؟ یہ ساری باتوں پہ معاہدہ کرنا، صلح کرنا، کیوں ہم بار بار ایگری ہو رہے ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود سے نہیں کرتا، میں جو بھی کہتا ہوں یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمانا تھا۔ حضرت عمر نے یہ ساری بات بول کر اب کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہاں جانے کے بعد، وہاں جانے سے پہلے ایک جملہ اور کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے نہیں کہا تھا ہم سے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا یہ کہا تھا اسی سال کریں گے؟ میں نے کہا تھا خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور یقیناً ہم کریں گے۔ یہ چار طرح کی باتیں ہونے کے بعد حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد عرض کرنے لگے یہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی معاہدہ کیا؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاں پہ صحابہ کرام کی دماغ کام نہیں کر رہے تھے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق انہیں سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو بھی حکم دیتے ہیں، جو بھی معاملات کرتے ہیں وہ خود سے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر یہ بات گھر کر گئی اور انہوں نے کہا کہ یقیناً میں نے جو زبان درازی کی یہ میں نے غلط کیا۔ زندگی بھر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ روزہ رکھنا، نماز کرنا، بہت ساری نیکیاں صرف اس غرض سے کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدتمیزی کی تھی اس کا کیا کفارہ ہوگا۔ زندگی بھر آپ کو ملامت رہی۔ بہرکیف یہ اتنے سارے معاملات، دستاویز، ساری چیزیں تیار ہو گئیں۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب صحابہ کرام کے درمیان ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ سب احرام کی حالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آئے اور آنے کے بعد آپ نے حکم دیا چلو اپنے اپنے احرام کھولو۔ اپنے احرام، چونکہ عمرہ کیا نہیں گیا تو حلق فرماؤ، یعنی اپنے بال کو تراشو اور احرام کھول دو۔ صحابہ کرام سب اتنے جلال میں تھے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لب کشائی کرنے کی کسی ہمت نہیں، سب سر کو جھکائے ہوئے بس اس انتظار میں تھے کہ شاید اگر ہم اس طرح خاموش رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ کا حکم دے دیں۔ سب اس ارادے میں تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں گئے، وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات بتائی کہ صحابہ اکرام کا یہ معاملہ ہے، آپ نے بہترین مشورہ دیا، کہا یا رسول اللہ آپ خود جائیں، اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اور اپنے بال تراشوا لیں، آپ خود سے کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر گئے، اپنے جانور کو ذبح کیا اور بال کو تراشا، صحابہ اکرام نے سمجھ لیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اب جنگ نہیں ہونی ہے، یعنی احرام کھولنا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر، احرام کو کھولا گیا۔ تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی قربانیاں کی اور اپنے اپنے بدن کو تراشے اور سب مدینے کی طرف واپس لوٹ گئے۔ عزیزان مکرم، ظاہراً دیکھا جائے یہاں پر تو کیا اسلام کی کوئی فتح یابی نصیب ہو رہی ہے؟ کوئی چیز یہاں پر ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ اسلام کو کیا فتح یابی ملی؟ لیکن قرآن مجید نے اسی معاہدے کو کیا فرمایا؟ فتح مبین قرار فرمایا ہے۔ ظاہراً تو تمام صحابہ کرام اپنے آپ کو بالکل کبیدہ خاطر اور اداس ہوئے لوٹ رہے تھے، لیکن بتایا جاتا ہے 2 سال کے عرصے میں سب سے زیادہ اگر لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، تو اسی کے درمیان ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ اکبر، انہوں نے بھی اسی درمیان اپنے آپ کو کلمہ پڑھایا تھا، اسلام کے دامن سے وابستہ کیا۔ عزیزان مکرم، یہ ساری چیزیں ہوئی تھی۔ اب معاہدہ ہونے کے بعد، چونکہ جو معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ مکہ سے کوئی شخص مدینہ بھاگ کر آیا تو آپ کو مکہ والوں کو لوٹانا ہے، لیکن مدینہ سے کوئی مکہ گیا تو ہم نہیں دیں گے، یہ معاہدے میں بات طے تھی۔ اب وہاں پہ ایک شخص، ایک صحابی، غالباً ابو بصیر یا ابو نذیر ان کا نام تھا، یہ صحابی وہاں سے بھاگے آئے اور مکہ سے بھاگ کر جب آ رہے تھے تو 2 کافر بھی ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے۔ ابھی یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہی ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہا تم جاؤ، ہمارا مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، وہاں سے جو بھی لوگ آئیں گے ہمیں واپس کرنا ہے۔ ابھی بات چلی رہی تھی تو 2 کافر پیچھے سے آ گئے اور کہا مکہ والوں نے اس کو واپس کرنے کی درخواست کی ہے، اسے واپس دیا جائے معاہدے کے اعتبار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاہدے کو بتایا، وہ صحابی نے معاہدے کو سنا اور سن کر واپس لوٹ گئے۔ جا ہی رہے تھے کہ درمیان میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو آپ نے، جو صحابی تھے ابو نذیر، آپ نے کہا، فرمایا
اے شخص تیری تلوار بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اس کے پاس ایک تلوار تھی، اس نے اپنی تلوار کی جب یہ تعریف سنی تو سننے کے بعد اس کے حالات ایسے ہوئے، وہ خوشی سے نیام سے باہر نکال کے اس کا چمچمانا اور اس کی دھار دکھانا شروع کر دیا کہ ہاں میں نے جنگ میں بڑا اس سے فائدہ اٹھایا ہے، کئیوں کی گردنیں میں نے اس سے قلم کی ہے۔ آپ نے کہا تیری تلوار اتنی اچھی ہے، اتنی خوبصورت ہے، ذرا میرے پاس بھی بتاؤ میں بھی اسے چھو کر دیکھوں۔ وہ خوشی خوشی لایا اور اس تلوار کو ان کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ میں دینا ہی تھا، اللہ اکبر، یہ صحابی نے اس کی تلوار کو لیا اور اس کی گردن کو ہی مار دیا۔ اتنی کس کے حملہ کیا کہ گردن دور جا کر گری، اور بھاگتے ہوئے پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اور آ کر ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تلوار سے خون بھی ٹپک رہا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے واپس کیا تھا، لیکن اب میں خود سے ان سے چھوٹ کر آیا ہوں، وہ مجھے وہاں تک نہیں لے جا پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل بھی کر دیا، بہت سخت ناراض ہوئے، آپ کے چہرے پہ غضبناکی کے آثار نظر آئے۔ یہ صحابی نے جب دیکھا تو محسوس کر لیا کہ اب ہو نہ ہو مجھے تو واپس بھیج دیا جائے گا، پھر واپس کر دیا جائے گا۔ اتنا سوچنا ہی تھا کہ چپکے سے کنارے ہوئے، نہ مکہ واپس گئے نہ مدینے میں رہے، مکہ اور مدینے کے کنارے ساحل کی طرف ایک راستہ پڑتا ہے، وہاں جا کر آپ نے پڑاؤ کر لیا، وہاں جا کر آپ رہنے لگے۔ عزیزان مکرم، تاریخ میں آتا ہے تقریباً مکہ سے بھاگ بھاگ کر جتنے صحابی رسول آتے تھے تو وعدے کے مطابق اب کوئی مدینے نہیں آتا تھا، سب جا کر ان کے پاس ہی پڑاؤ کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 70 لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے، جس میں سے حضرت ابو جندل جو سب سے پہلے بیڑیاں کھسکاتے ہوئے معاہدے کے وقت آئے تھے، وہ بھی وہاں پر جا کر حاضر ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، اب کفار قریش کی ناک میں انہوں نے دم کر دیا۔ ہوا ایسا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی قافلہ ان کا گزرتا تھا مال تجارت لے کے، سب کو یہ لوٹ ڈالتے تھے، ایک کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اب یہاں سے کافروں نے کہا کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا ان میں سے ایک معاہدے کی تجدید کرتے ہیں، اس کو نئے سے ہم لکھتے ہیں۔ کہا کون سا معاہدہ؟ کہا گیا تھا نا کہ جو شخص مکہ سے مدینہ بھاگ کر آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا، یہ اس معاہدے کو ختم کیا جائے، اگر کوئی مکہ سے مدینہ آتا ہے تو آپ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ اب وہ کہتے ہیں کرتا مرتا کیا نہ کرتا، اب حالت ایسی تھی کہ ان کی مالی تجارت کو لوٹا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا اس صحابی کے نام پر جو سب سے پہلے وہاں پر ہجرت کر کے گئے، وہاں جا کر پڑاؤ کیا۔ اب حالت ایسی تھی کہ جس وقت ان کے پاس یہ خط پہنچا وہ نزا کی حالت میں تھے، ان کا انتقال ہونے والا تھا، ہاتھ میں خط ملنا ہی تھا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ بقیہ جتنے صحابہ کرام تھے سب مدینے خوشی خوشی تشریف لے آئے۔ اب چونکہ یہ معاہدہ، یہ ساری چیزیں اتنی ہو گئی۔ عزیزان مکرم، اللہ اکبر، داستان دیکھیں کس طرح ہوتی ہے، کس طرح ایک ترتیب پا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب معاملہ ایسا پیش آیا کہ جو شرطوں اور معاہدوں میں ایک قید یہ لگائی دی گئی تھی کہ حلیف یعنی بنی خزاعہ اور بنی بکر، میں نے کہا تھا یاد رکھیے گا اس کے، بنی بکر یہ کافروں کے حلیف ہیں، بنی خزاعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف، یعنی یہ ان کی جانب سے ہیں۔ تو بنی بکر کی جو دشمنی تھی، عداوت تھی، یہ بہت پرانی تھی بنی خزاعہ کے ساتھ، یہاں تک کہ حالات ایسے پیش آئے کہ بنی بکر نے کافروں کے ساتھ مل کر اچانک میں بنی خزاعہ پہ حملہ کر دیا، عہد شکنی ہوئی، عہد کو توڑا گیا، اور اتنا سخت حملہ کیا گیا کہ بتایا جاتا ہے بنی خزاعہ کے لوگ بھاگتے بھاگتے حرم کعبہ میں بھی پہنچ گئے۔ تو چند کافروں نے کہا کہ آج کعبہ کے اندر یہ پہنچ گئے تو کیا ہوا، انہیں مارو، قتل کرو، دوبارہ یہ موقع میسر نہیں آئے گا، دوبارہ ہمیں ایسا موقع نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کیا، سب کو مارا۔ 40 افراد جو بچے تھے بنی خزاعہ کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، کافروں نے اور بنی بکر نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، اس خط کے اندر 3 باتیں لکھی تھیں کہ 3 باتوں میں سے ایک باتیں آپ ایکسیپٹ کریں۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں کہ جن کا خون بہایا گیا اس کا بدلہ دیا جائے، نہیں تو
جس قبیلے کو آپ نے حلیف قرار دیا اپنا، اس سے قطع تعلق کر دو کہ آج کے بعد یہ آپ کا حلیف نہیں، تاکہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہم ان کے ساتھ چاہے جیسا برتاؤ کر سکیں۔ عہد تو آپ کے ساتھ ہے، تو ان کو اپنی حلیف سے انہیں علیحدہ کر دو، وہ تمہارے حلیف نہ رہے۔ یا تو تیسری شرط یہ ہے کہ اس معاہدے کو ہی ختم کیا جائے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اس معاہدے کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ اتنی بات ہونی تھی، اللہ اکبر۔ یہ تینوں شرطیں جب ان کے پاس پہنچی، کافر چونکہ ابھی انہوں نے مارا تھا، قتل کیا تھا، بڑے جوش و خروش میں تھے، انہوں نے کیا پہلی دونوں شرط ہم منظور نہیں کرتے، ہاں تیسری شرط ہمیں منظور ہے، ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہنچنا ہی تھا کہ کیا معاملہ ہوا، اللہ اکبر۔ اب کافروں کی حالت خراب ہونے لگی کہ یہ ہم نے کیا فیصلہ لے لیا، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کریں گے۔ تو آیا ابو سفیان کو بلایا گیا کہ جاؤ تم جا کر پھر سے تجدید کرو معاہدے کی، ورنہ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، ہم پر حملہ کیا جائے گا۔ ان کو پتا تھا کہ اب چونکہ عہد ہم نے توڑا ہے تو ہم پر حملہ کیا جائے گا۔ عزیزان مکرم، ابو سفیان بھاگا بھاگا مدینے میں آیا، اور آنے کے بعد سب سے ملاقات کرتا ہے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی، ہم پھر سے تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش تھے۔ وہ جان گیا کہ معاملہ بہت بد سے بدتر ہونے والا ہے۔ پھر وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، ان تینوں کے پاس گیا اور جا کر یہی بات کیا کہ کچھ تو رائے دیجئے، کچھ تو ایسا کریے کہ معاملہ نئے سرے سے لکھا جائے، نئے سرے سے معاہدہ کر دیا جائے۔ یہ حضرات نے بھی کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی برتی ہے تو ہم بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا موجود تھیں، ان کے ساتھ حضرت امام حسن 5 سال کے تھے ننھے۔ کہا یہ ننھا شہزادہ جو ہے اس سے ایک بار کہلوا دو کہ مکہ والوں اور ہمارے درمیان صلح ہو گئی ہے، اگر یہ اتنا کہہ دیتا ہے تو ہم لوگ اسے اپنا سردار تسلیم کر لیں گے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان سب چیزوں میں چھوٹے بچے کو کہاں داخل کر رہے ہو، اس کو مت شمار کرو۔ یہ ساری باتیں جب اس نے سنا بڑا اداس ہوا، پھر واپس حضرت علی کے پاس آیا، کہا اے علی، لوگوں نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، کوئی تو بات بتائیں، کوئی تو مشورہ دے کہ ہم کیا کام کر سکیں۔ تب آپ نے کہا جاؤ مدینے میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو کہ میں نے اپنی جانب سے معاہدے کی تجدید کر دی ہے۔ کہا کیا اس سے بات بن جائے گی؟ کہا یہ تو ایک ہی طرفہ آپ نے تجدید کی، بات نہیں بنے گی، لیکن نہیں کچھ کرنے سے اچھا اتنا تو کر کے جاؤ۔ یہ آپ نے ایک مشورہ دیا۔ وہ آیا ابو سفیان، اور آنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ اے مدینے والوں، میں نے معاہدے کی تجدید کر دی ہے۔ کوئی اس کی بات پہ کان ہی نہیں دھرتا تھا، سب وہاں سے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ یہ اعلان کرنے کے بعد جب کافروں کے پاس پہنچا، کافروں نے سوچا شاید معاہدے کی تجدید ہو گئی ہوگی۔ جب اس سے پوچھا کیا معاملہ تھا وہاں پر، سب نے کہا، اور بات جب سنی کہا یا یہ تو ایسی بات ہو گئی، نہ ہم یہی سمجھ سکتے کہ معاہدے کی تجدید ہوئی ہے، نہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب ہم سے جنگ کی جائے گی۔ دونوں بات نہیں سمجھ میں آ رہی، مبہم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اتنی بات طے پانی تھی۔ عزیزان مکرم، آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، ابو سفیان جب مدینہ شریف آیا تھا تو آنے کے بعد یہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گیا تھا، حضرت بی بی حفصہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں، ان کے گھر پہ گیا۔ جانے کے بعد یہاں پر ایک ایمان اور عقیدے کی بات بتاتا ہوں میں۔ جا کر یہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھا، آپ نے فوراً اسے اٹھنے کے لیے کہہ دیا، کہا یہاں سے اٹھو۔ کہا بیٹی کیا بات ہے، یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کہا تم نجس ہو، ناپاک ہو، اور یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ پتہ کیا چلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر صحابیات کا بھی یہ معاملہ تھا کہ کوئی کافر کو بھی بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ عزیزان مکرم، بہرکیف ابو سفیان جب وہاں گیا، یہ ساری باتیں بتائی، اس طرح اب یہ معاملہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ بھی بات نہیں بتائی، کہاں جانا ہے، کیا جنگ کرنا ہے، لیکن یہ اعلان کر دیا، سب کو بتا دیا جنگ کی تیاریاں کرو، ہتھیار نکالو، تمام چیزوں کو جمع کرو۔ عزیزان مکرم، جنگ کی پوری تیاریاں کرنا شروع کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ماں عائشہ صدیقہ کے گھر میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اے عائشہ، یہ جو ہتھیار نکالنے کا حکم دیا گیا، کیا تمہیں پتہ ہے جنگ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا واللہ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ جنگ کا ارادہ کہاں کا ہے۔ اب اسی دوران ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن بلتعہ، یہ صحابی کا مسئلہ ایسا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں کس سے جنگ ہے کیا نہیں، لیکن انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ حالات کیا ہیں، جنگ اب مکہ والوں سے ہی ہونی ہے۔ انہوں نے ایک خط چپکے سے لکھا اور لکھنے کے بعد ایک عورت کو دے دیا کہ جاؤ مکہ والوں کو انہیں باخبر کر دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ ہونے والے ہیں، ایک بڑا لشکر لے کر ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ عزیزان مکرم، اتنا یہ سارے معاملات کر کے اور ایک چٹھی لکھ کر اس نے دیا۔ وہ خاتون ابھی مدینے سے باہر ہی نکلی تھی کہ وہ غیب داں رسول چند صحابیوں کے اپنے پاس بلائے، جس میں حضرت علی بھی تھے، کہا جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت موجود ہے جس کے پاس ایک خط ہے، جاؤ اس سے وہ خط لے کر آؤ۔ عزیزان مکرم، صحابہ اکرام تیز گھوڑوں کے ساتھ گئے، اس مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک خاتون واقعی میں موجود تھی۔ اس سے کہا تیرے پاس جو خط ہے وہ دے دے۔ وہ بہانہ کرنا شروع کرنے لگی، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس صحابی رسول نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، تو دیتی ہو تو دو ورنہ تمہیں پورے برہنہ کر کے ان کی تلاشی لی جائے گی۔ پھر جب اس نے اس بات کو سنا خوف زدہ ہوئی، اپنے بال کی جوڑے کو کھولا، اس کے اندر سے وہ خط ملا۔ خط کو لے آ کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ آپ نے خط کو دیکھا تو خط کے اندر کفار مکہ کو اطلاع دی گئی تھی کہ جنگ کے بارے میں آمادہ کر دیا جائے۔ آپ نے حضرت حاطب بن بلتعہ کو بلایا، کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ میری اس میں ذرا بھی یہ نیت نہیں تھی کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں، یقیناً اللہ آپ کو غالب فرمائے گا، یقیناً فتح یابی مسلمانوں کی ہوگی۔ میری نیت یہ تھی بس کہ میرے گھر والے، میری بیوی اور بچے مکہ میں ہی ہیں اور کوئی ان کے ساتھ ایسا نہیں جو ان کا خیال رکھ سکے، اس لیے مجھے ان پر رحم آیا، ترس آیا کہ میں کچھ ان کو بتا دوں تو شاید وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ رحم کا سلوک کریں۔ اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، ان کو معذور رکھ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10,000 کا لشکر جمع کرایا اور جمع کرنے کے بعد آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ شان و شوکت کے ساتھ جانا تھا کہ ایک مقام پر آپ مکہ کے باہر ہی تھوڑی ہی فاصلے پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد راستے ہی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ چونکہ پہلے ہی سے ایمان لا چکے تھے، بڑی لمبی داستان ہے، میں اب شارٹ میں بتاتا ہوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ یہ راستے ہی میں پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی تو ملاقات کرنے کے بعد اب یہ پاس میں ہی تھے، انہوں نے قافلے کا جائزہ لیا۔ اب رات کا وقت جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم فرمایا کہ سب لوگ اپنا اکیلے الگ الگ چولہا جلائیں، سب کے کھانے الگ الگ پکائے جائیں۔ 10,000 کا مجمع ہے اور جب ان مجمعوں میں آگ جلائی جائے، آج کل گھروں میں کھانے پکائے جاتے ہیں، ویسا ماحول نہیں تھا، باہر کھانے پکائے جاتے تھے۔ آگ کو جب جلایا گیا تو مکہ سے 3 جاسوس نکلے تھے، اس میں سے ایک ابو سفیان بھی تھا، 2 لوگ اور تھے اس کے ساتھ، کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج کہاں تک پہنچی ہے، ان کی کاروائیاں کہاں تک آئی ہے۔ ان کو اتنا تو تھا کہ وہ نکل چکے ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے قریب آ چکے ہیں، اتنا ان کو نہیں پتا تھا۔ اب حالات یہاں تک ہوئے کہ یہ ایک جگہ پر جب ایک اونچی جگہ پر چڑھ کے دیکھا تو کئی میل تک آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ دیکھنے کے بعد خوف زدہ ہو گئے کہ اتنی بڑی آگ، یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگ کہنے لگے بنی خزاعہ کے لوگ ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ لیکن وہ اتنی تعداد میں تو نہیں ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، حضرت عباس سے ملاقات ہو گئی ان تینوں کی۔ ابو سفیان نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ کیا معاملات ہے، یہ کیا ساری چیزیں؟ تو آپ نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر لے کے مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس نے اتنا سنا اس کے دل میں رعب بیٹھنے لگا اور آپ نے کہا کہ تم میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید کھچر لے کے حضرت عباس باہر نکلے تھے اور ان کا ارادہ بھی یہی تھا کہ مکہ والوں سے ہمدردی کر دے، بتا دیں کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے تاکہ وہ لوگ امان مانگ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا ارادہ نہ رکھیں، امان مانگے، انہیں امان دے دی جائے گی اس ارادے سے، تاکہ قتل و غارت خون نہ بہائے جائے، ان کا یہ ارادہ تھا۔ راستے ہی میں ابو سفیان ملا تو اس کو آپ نے کہا تم ایک کام کرو، اب اگر تم آگے بڑھے یا پیچھے بڑھے تو لوگ گشت کرنے نکلے ہوئے ہیں، تم ان کے ہاتھ لوگے وہ تمہیں قتل کر دیں گے، تم میرے ساتھ کھچر پہ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اپنے ساتھ کھچر پہ پیچھے بٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے پہنچ ہی رہے تھے کہ ابھی جیسے ہی آپ مجمع میں حاضر ہوئے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو دیکھا، کہا دیکھو اللہ کا دشمن ابو سفیان جا رہا ہے، بھاگتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ابو سفیان ہمارے درمیان ہی ہے، آپ اجازت دو تو ہم اسے قتل کر دیں، اس کی گردن کو مار دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا اور بات ہی چلی رہی تھی کہ حضرت عباس اسے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ لے کر آنے کے بعد جو دو لوگ اور بھی تھے، حالات ایسی پیش آئی کہ ان سب نے وہاں جا کر کلمہ پڑھ لیا، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ عزیزان مکرم، یہ ابو سفیان وہی ہیں کہ جنہوں نے ہر جنگ میں آگ بھڑکائی ہے، ہر جنگ میں چنگاریاں بھڑکائی ہیں، ساری چیزوں میں ان کے ہی معاملات تھے۔ عزیزان مکرم، ابو سفیان سے ایک لمبی چوڑی گفتگو ہونے کے بعد جب اگلے دن قافلہ روانہ ہونا شروع ہوا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کرو تاکہ جو ہمارا لشکر ہے اس کو دیکھ کر اسے رعب سمجھ میں آئے۔ اللہ اکبر، ابو سفیان ایک مقام پر کھڑا ہو گیا، اونچی جگہ پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے۔ اب آپ کے قافلے میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے جو زرہ پوش تھے، اس کو دیکھ کے ہیبت آ رہی تھی، یہاں تک کہ ایک صحابی جنہوں نے ایک ایسا جملہ بول دیا، آج تو خانہ کعبہ کے اندر بھی خون بہانا ہمارے لیے حلال ہے، یہ جملہ ان کے منہ سے نکلا۔ ابو سفیان کے اندر رعب طاری ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے کہ آقا کریم کا لشکر کہاں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک جھنڈا لہرا رہا تھا، اس جھنڈا لہراتے ہوئے میں پیچھے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورج کی طرح نمودار ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ کا چہرے مبارک دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے جیسے ہی دیکھا کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی نے خانہ کعبہ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، سننے کے بعد آپ نے کہا ان سے ہاتھ جھنڈا لیا جائے، ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا جائے، کیونکہ خانہ کعبہ کو آج گندا کرنے کی نہیں پاک کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس کی عظمت کو اور بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ آپ سب لوگ داخل ہو رہے ہیں مکہ میں داخل ہونے کے بعد جو ہتھیار ڈال دیں انہیں امان دی جائے۔ سنے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا نام ہے، تلواروں کے زور پہ پھیلا ہے، دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر جا رہے ہیں، لیکن درس کیا دے رہے ہیں، امان کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم مکہ میں داخل ہونا جو اپنے ہتھیار کو رکھ دے اس کو امان دے دینا، یعنی مت مارنا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے قتل مت کرنا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے بھی قتل مت کرنا، سب سے آخر میں فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی قتل مت کرنا۔ یہ ساری بشارت دینے کے بعد ابو سفیان نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ نے میرے گھر کو امان کی جگہ بتا دی، بھاگا گیا مکہ والے سے، کہا اے مکہ والو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، لہٰذا تم امان چاہتے ہو تو میرے گھر میں آ جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کی بی بی ہندا وہ بہت تیش میں آئی، آپ کی مونچھ کو پکڑ کے ایٹنا شروع کر دیا اور کہا یہ کیسی بزدلی کی بات کرتے ہو تم، کیا آج ہماری ایسی حالت آ گئی؟ لوگوں نے سنا اور لشکر کو بھانپ لیا، ان کی بیوی کی بات پہ کان بھی نہ دھرا، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان کے گھر میں بہت سارے لوگ جا کر پناہ لینے لگے۔ اب حالت یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے کہا تمہارا گھر تنگ ہے، چھوٹا ہے، کتنے لوگ آ جائیں گے؟ تب انہوں نے آگے کی بات بتائی، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو خانہ کعبہ میں جا کر اپنے آپ کو موجود رکھے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ عزیزان مکرم، تمام کفار قریش کا یہی حال تھا، سب نے اسی پر ہی عمل کیا۔ کچھ گروہوں کے لوگ تھے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید سے ان کی جنگ ہوئی تھی اور جنگ کے درمیان وہ کافر تقریباً 13 یا 14 کی حالت میں ان کو مارا بھی گیا، صحابہ کرام میں سے بھی 2-4 کو شہادت کا جام نصیب ہوا، وہ ایک الگ بات، لیکن تقریباً لوگوں نے اپنے آپ کے ہتھیار ڈال دیے، امان طلب کیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی غرور و گھمنڈ نہیں، سر اس طرح جھکائے ہوئے ہیں کہ بتایا جاتا ہے روایتوں میں اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے آپ کا سر مبارک اس سے لڑتا چلا جا رہا تھا۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہا اے عباس تیرے بھتیجے کو دیکھو کیا بادشاہت ملی ہے۔ آپ نے کہا تو ابھی بھی نہیں پہچان سکا، یہ بادشاہت کی شان نہیں ہے، یہ شان نبوت ہے جو رسول اللہ کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جب وہاں پر پہنچے اور
जन्नतुल माला के करीब पहुंचने के बाद आपने झंडा नस्ब किया। नस्ब करने के बाद खाने काबा में आप घुसे। घुसने के बाद वहां जितने बुत रखे थे, आपके हाथ में एक छड़ी थी, सब बुत को तोड़ना शुरू किया और एक आयत की तिलावत करते रहे, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। बेशक हक आ गया, बातिल खत्म हो गया, और बातिल तो है ही है खत्म होने वाली चीज। ये आयत की तिलावत करते जाते, बुतों को तोड़ते जाते, आयत की तिलावत करते जाते, बुतों को तोड़ते जाते, यहां तक कि सारे बुतों को तोड़ दिया गया। अब तमाम के तमाम लोगों को हरम काबा में जमा किया गया। यहां पे अब कौन लोग जमा थे? अल्लाहू अकबर। इनमें वो लोग भी जमा थे जो आपकी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जब अनहा हमल की हालत में थी, ऊंटनी पर बैठी हुई थी, एक जगह का सफर कर रही थी, तो काफिरों ने नेजा मार कर आपको नीचे गिराया, हमल साकित हो गया। इस मजमे के अंदर वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने हजरत खब्बाब बिन अरत के नाखून को उखाड़ा था, हजरत बिलाल हबशी को तपती हुई रेत पे लिटाया था, सहाबा इकराम को चटाई में बंद करके उन्हें धुआं देते थे। इनमें वो लोग भी मौजूद थे जो आपके चचा हजरत अमीर हमजा को नेजा मार के शहीद किए थे। इसमें वो खातून भी मौजूद थी जिसने हजरत अमीर हमजा के सीने को चाक करके उनके कलेजे को निकाला था, उनके दिल को निकाला था, उनके नाक काटे, कान काटे, उंगलियां काटी, उनका मौसला किया गया। ये खातून भी वहां मौजूद थी। अजीजान मुकर्रम, इसी पर बस नहीं हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब मक्का में जाते, सजदे में रहा करते थे, काफिर लाके ओझड़ियां डाला करते, वो औबाश भी यहां पर मौजूद थे। आज ये सब के सब हिरासत में हैं। 10,000 अंसार व मुहाजिरीन, ये जो सहाबा कराम हैं, इनका मजमा है, इनके दरमियान ये मौजूद हैं। सबकी आंखें बिल्कुल बदली हुई हैं, चेहरा बिल्कुल तगय्युर नजर आ रहा है, हवाइयां उड़ रही हैं, हवाज बागता है, दिल धड़क रहा है। दिल का धड़कना इस बात की गवाही दे रहा था कि आज हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होने वाला है, हमने इनके साथ बहुत बुरा किया था, आज तो हमें बोटी बोटी करके कुत्तों से नचवा कर चील कौओं के हवाले कर दिया जाएगा। ये सारे ख्यालात इनके दिलो दिमाग में चल रहे थे। अचानक में क्या देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिर होना था, सबने शर्म से अपनी निगाहें झुका ली। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, क्या ख्याल है तुम्हारा आज मेरे बारे में? सबने कहा, आप तो करीम भाई, करीम बाप के बेटे हैं। ये जुमले कहना ही था। तो आपने फरमाया, सुनो, हजरत यूसुफ ने जो अपने भाइयों से कहा था, वही मैं आज तुमसे भी कहता हूं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा फज़हबू अंतुमुत तुलका। जाओ, आज तुम में से किसी की कोई गिरफ्त नहीं होगी, तुम सबको मैं आजाद करता हूं। अजीजाने मुकर्रम, मुझे बताएं, इतना बड़ा मजमा जिसमें ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने तकलीफें पहुंचाई हों, हम और आप होते तो बताओ क्या इस तरह माफ कर सकते थे? लेकिन ये रहमत आलम हैं, ये वो रसूल हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया है। इतना सुनना था, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप वो हैं, आपकी बेटी को हमने सताया, सहाबा को हमने सताया, आपको हमने सताया, सबको तकलीफें दी, लेकिन उसके बावजूद आप हमें माफ करते हैं। ये यकीनन अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब इन्होंने ये बातें सुनी, सब ने एक जुबान होकर नारे तकबीर बुलंद की और सब के सब ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे के सारे लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। अजीजाने मुकर्रम, ये शान किसकी है? रसूल पाक की है। किसने अता की? मेरे रब ने अता की। कुरान मजीद इसी दिन के लिए फरमाता है कि बेशक हमने आपको फतेह मुबीन अता फरमाई। आज यही सूरह फतेह की तिलावत हुई है। अजीजान मुकर्रम, सुने वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम दहशत गर्दी का पैगाम देता है, इस्लाम कत्ल करने का पैगाम देता है। अजीजान मुकर्रम, हजारों की तादाद में लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसार में थे। बताओ किसका खून बहाया गया? क्या उस वक्त चाहा जाता हर एक की गर्दन नहीं मारी जाती? अजीजान मुकर्रम, हाँ, ये जरूर कहता हूं मैं, इस्लाम में जो लोग बदतमीजियां करते हैं, अगर बुरा भला कहते हैं, उनके लिए अलग हुक्म है। जो गुनाह करते हो, सरकशी करते हो, उनके लिए अलग हुक्म है। अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो शरीयत यह हुक्म देती है उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कोई अगर भटका हुआ है, राह रात से हटा हुआ है और वो अमान चाहता है तो इस्लाम उसे अमान देता है। ये हमारी तारीख गवाह बनती है, ये तारीख बताती
جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان مکرم، یہ فتح مکہ ہونے کے بعد ذرا آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شوکت کا عالم کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ اسی لیے تاکہ لوگ ایک اسلام کی تاریخ سے بھی وابستہ ہو جائیں۔ قرآن کیا حکم دیتا ہے، قرآن نے کیا چیزیں بتائی، اس پر ہم نظر کریں۔ یہ دو دماغ میں خباثت بھری جاتی ہے، اسلام کا غلط چہرہ پیش کیا جاتا ہے۔ ٹیررسٹ بتا دینا، جہاد اور مجاہد کا یہ لفظ بتا بتا کر آج ٹیلی گرام پہ، نیوز پہ سب اپنے لوگوں کو ہی بٹھا کر پروپیگنڈا مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب ان کے بکے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ ان کو سن کے اپنے ایمان کو کچا مت کرنا۔ ہمارا ایمان اور اسلام جو درس دیتا ہے ہمیں اس پہ استقامت دکھانا ہے، ہمیں اس پر استقامت دکھانا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ آج کی جو تاریخ میں نے بیان کی، اس کو دیکھیں، اس میں بہت سارے واقعات بھی تھے، میں نے اسے چھوڑ دیے۔ بیت الرضوان جو ہوا تھا میں نے اسے سرے سے بیان ہی نہ کیا تاکہ بات میری طوالت نہ پکڑ لے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ فتح مکہ کی ایک تاریخ پیش کی۔ اللہ رب العزت اسلام کو پھر سے وہ کھویا وہ وقار عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، پھر سے ہمارے درمیان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمارے بازوئے میں شجاعت علی پیدا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرما۔ مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہم نے جو کچھ بھی بولا ہے ہم سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا، ہم سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر رحم و کرم فرمایا، ان کے رحم و کرم کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ مولا ہمیں ہم سب کو ان کی حقیقی غلامی میں شامل فرما۔ مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے، ہم سب کو رخصت ہونے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ مولا گنے چنے دن ماہ رمضان کے بچے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، دیکھتے دیکھتے یہ دن بھی گزر جائے گا۔ مولا ان دنوں کے گزرنے سے پہلے ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ آنے والی زندگی ہمیں میسر آتی کہ نہیں مولا، اگر یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے تو بغیر بخشوں ہم سے اس رمضان کو رخصت نہ فرمانا۔ مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے، ہم سے ہرگز وہ کام نہ ہو جس سے تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہو۔ مولا جب تک جیے ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔